دنیا میں ایک قوم گزری ہے اور وہ قوم ہے بنی اسرائیل کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں انتہائی سرکش قسم کی قوم گزری ہے، جن کی طرف اللہ پاک نے سب سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن وقت کے پیغمبروں کی تعلیمات کی قدر نہ کی، دنیا میں مختلف عذابات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن زیادہ تر قوم کی جو حالت تھی وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف کام کرنے والی۔ اسی طریقہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قوم تھی، قوم عمالقہ۔ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع تھا۔ حضرت ہارون، حضرت یوشع اور بہت سارے، حضرت حزقیل علیہم السلام۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم میں ایک بادشاہ تھا اور بہت ہی ظالم قسم کا آدمی تھا وہ۔ اس ظالم بادشاہ نے، جو عمالقہ کا سردار تھا، اس نے بنی اسرائیل کو پکڑ کر ان کو مارا۔ ان کی مسجدیں، جو اس وقت ان کے عبادت خانے تھے، اسے مسمار کیا۔ اسی طریقہ سے اس وقت کی جو کتاب تھی تورات، اس کو جلایا، نسخے اس کے خراب کیے، جلا کے رکھا۔ اسی طرح ان کے جو بڑے تھے، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہوں یا سیاست کے اعتبار سے ہوں، ان کو پکڑ کے قتل کیا۔ ان کی بیویوں کو پکڑا، ان کو لونڈیاں بنائی۔ اسی طرح بچوں کو غلام بنا کے رکھا اور تہس نہس کر کے ان کے علاقے خراب کیے، عمارتیں خراب کی۔ لوگ تتر بتر ہوئے، پہاڑوں کی طرف چل پڑے، علاقے کے علاقے خالی ہوئے۔ بنی اسرائیل منتشر ہوئے، اکثر ختم ہوئے، تھوڑے بہت تھے وہ منتشر ہوئے۔ بڑا ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ بڑے عرصے کے گزرنے کے بعد اس قوم میں ایک عورت تھی اور وہ عورت حاملہ تھی۔ جب اس کا شوہر پکڑ کے اس کو مارا تو اس وقت وہ عورت حاملہ تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہوا۔ بڑے ہو کر اللہ رب العزت نے اسے نبوت عطا فرمائی اور اس لڑکے کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ 500 سال کا فاصلہ ہے بیچ میں، یا 599 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ جو شموئیل علیہ السلام تھے، یا آہستہ آہستہ بڑے ہوئے۔ جب بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کے جو کچھ لوگ تھے وہ ان کے قریب آئے اور قریب آ کر ان سے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے نیک اور صالح آدمی ہیں۔ بات ایسی ہے کہ اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمالقہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ہمیں خراب کیا۔ ہماری عورتوں کو پکڑ کے لے گئے، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، ہر چیز کو ختم کر کے ہمیں اپنے علاقے سے نکال دیا۔ ہماری عبادت کی جو جگہیں تھی وہ ساری مسمار کر دی۔ جو ہماری کتاب تورات تھی اس کو بھی جلا کے رکھا، نسخے اس کے ختم کیے۔ یہ سارا ہمارے اوپر انہوں نے ظلم کیا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ متعین کر لیں تاکہ ہم اس بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور عمالقہ کے خلاف ہم جہاد کر کے اپنے اوپر جو ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے ہم اس ظلم کا بدلہ لیں۔ یہ اس قوم نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے سامنے آ کے فریاد شروع کی۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے ساری بات سنی، اور سننے کے بعد ان کو یہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ بے وفا ہو اور تمہارے اندر مجھے وفاداری نظر نہیں آتی۔ اب یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی تم لوگوں نے غداری کی، ان کے ساتھ تم لوگوں نے وفاداری نہیں کی۔ جب انہوں نے عمالقہ کے خلاف نکالا اور دوسرے ظالم قسم کے لوگوں کے خلاف تمہیں نکالا تو تم لوگوں نے ان کو راستے میں چھوڑ دیا۔ تمہارے بڑوں ہی نے تو کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تو اور تمہارا رب جا کر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔
یہ تو ہمارے بڑوں نے کہا تھا۔ اسی طرح حضرت حزقیل علیہ السلام کا دور گزرا، انہوں نے جب جمع کیا تو ان کو بھی دھوکہ دیا۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ تم لوگ وفاداری کرو گے اور تم لوگ اپنے اس وعدے کے اوپر قائم رہ کر جو ہے یہ کافروں کے ساتھ اور اس وقت کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے تم جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر لیں اور ہم ان کی معیت میں جا کر کافروں کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت شموئیل چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو پیغمبروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے مشورہ کرنے کا، زار القطار اللہ کے سامنے فریاد کر کے، دعا اور درخواستیں کر کے کہ اللہ ان کے لیے، اس قوم کے لیے کسی اچھے بہادر اور ایک لیڈر کا انتظام فرما لے۔ اللہ پاک نے اشارہ کر لیا۔ اس وقت اس قوم میں ایک آدمی تھا جو انتہائی طاقتور قسم کا لیکن غریب قسم کا بندہ تھا اور وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ تمہارا بادشاہ ہے، اور وہ جو بادشاہ مقرر کیا اس کا نام تھا طالوت۔ کیا نام تھا؟ طالوت۔ سنا ہے نا آپ نے؟ طالوت کو مقرر کیا۔ قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بھئی طالوت کا نام لیا ہے انہوں نے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بیان میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو سب سے پہلا طعنہ جو کافروں کی طرف سے ملا ہے وہ مال کا ملا ہے۔ مالداری کوئی نہیں، پیسہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، کسی سے کوئی اچھی بات کریں نا تو سب سے پہلے آپ کے کپڑے کے اوپر نظر ہوگی، آپ کے لباس پر نظر ہوگی، بینک بیلنس کی طرف توجہ ہوگی، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر غریب قسم کا بندہ ہو اور میلا کچیلا ہو اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جو بالکل میلا کچیلا ہوگا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہوں گے، ظاہری ان کا حال کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھائے نا تو اللہ کبھی بھی اس کی قسم کو رد نہیں کرے گا۔ وہ اگر کہے کہ اس وقت اللہ بارش برسائے گا تو سخت گرمی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی قسم کو پوری کر کے اس وقت بارش کا انتظام کرے گا۔ کسی کی ظاہری لباس پر بندہ کیوں جائے؟ ہر چہرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ اے ناداں، ہر چہرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ اے ناداں، کیونکہ ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ یہ تو قسمت کا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اس کے فیصلے ظاہر پر نہیں ہوا کرتے۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو پکا ایمان نصیب فرما دے۔ شموئیل علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جس کو بادشاہ آپ نے رکھا ہے نا یہ تو بالکل غریب قسم کا آدمی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، بادشاہ ایسا ہونا چاہیے بسطۃ فی العلم والجسم، جس کا جسم بھی بڑا ہو، جس کا علم بھی بڑا ہو، ہر اعتبار سے وہ زبردست لگے۔ اور یہ تو چرواہا قسم کا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے پہلے تمہیں سمجھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تجربہ شاہد ہے اس بات پہ کہ تم لوگ وفا کر نہیں سکو گے، ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اپنے کو خراب کر دو گے۔ اب تو میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، اب تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا، خراب ہو جاؤ گے، یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نیک قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، جس کو آپ نے متعین کیا ہے آمنا صدقنا، ہم اسے مان لیتے ہیں، اسے تسلیم کر۔ لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا۔ اچھا پھر کیا بنے گا؟ بھئی اب ہم یوں مانیں گے کہ کوئی نشانی ہمیں دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی نشانی ہو جائے تو ہم مان لیں کہ بھئی واقعی یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ جب عمالقہ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو حملہ اس کے اوپر کر کے مارا، سب کچھ کیا، تو ایک تابوت اور صندوق ان کے پاس موجود تھا، اور اس کے اندر حضرات انبیاء کرام کی تبرکات تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس طریقے سے ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی متبرک اس طرح اس کے اندر تورات کا نسخہ بھی موجود تھا، اور وہ جو صندوق تھا اسے بنی اسرائیل اٹھاتے تھے، جب بھی کسی جنگ میں جانا ہوتا تھا بس اس کو لے جا کے اللہ اس کی برکت سے انہیں فتح بھی عطا فرما دیتے تھے، چونکہ ایک برکت والی چیز تھی۔ وہ ظالم لوگ اس صندوق کو بھی لے کر چلے گئے، صندوق کو بھی لے کر چلے گئے۔ ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چونکہ وہ جو بادشاہ تھا ظالم طالوت، یہ جالوت اس کا نام تھا، انہوں نے اس صندوق کو رکھا۔ اب ایک گاؤں میں یا ایک علاقے میں اس میں وبا پھیل گئی، بیمار ہوئے لوگ۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا شاید اس وجہ سے ہو، صندوق اٹھا کر انہوں نے دوسرے گاؤں کی طرف منتقل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر جا کر وبا پھیل گئی، اس کے بعد کسی اور گاؤں میں وہاں وبا پھیل گئی۔ اب وہ یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ خرابی جو ہے یہ اس صندوق کی وجہ سے ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ضائع کریں۔ تو جب یہ مشورہ ہوا کہ اس کو ضائع کریں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، عذاب آ جائے گا، چونکہ اس میں پیغمبروں کی تبرکات ہے، اب اس کو کوئی کسی اور ترتیب کے ساتھ اس کو جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم اس کو ایسا کریں گے کہ جس طرف یہ عمالقہ کی، جس طرف یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، ان کا علاقہ ہے، اسی کی طرف کر کے اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، کہ فرشتوں نے اس کو اٹھایا تابوت کو، لیکن انہوں نے ظاہری انتظام کیا کہ ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا اور اس میں اس کو رکھا، اور اس کا رخ جو ہے وہ اسی بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف کر دی اور اس کو آگے کیا، تو اسی طریقے سے وہ بیل گاڑی آگے چل پڑی، اور وہ صندوق چلتے 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 وہ حضرت طالوت کے گھر کے دروازے تک وہ صندوق پہنچ گیا۔ صبح جب لوگ اٹھ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی طالوت کے دروازے کے سامنے بیل گاڑی ہے اور اس میں صندوق ہے، وہ بیل 1 انچ نہ آگے جائے وہ نہ پیچھے جائے، لوگ آئے، انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ صندوق تو پہنچ گیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ہادی آیت اللہ ہے، یہی وہ اللہ کی نشانی ہے جس کا تم لوگوں نے مطالبہ کیا۔ مل گئی نشانی؟ انہوں نے کہا تھا ہاں نشانی بھی مل گئی۔ اب طالوت کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا، تو چونکہ تجربہ تو موجود تھا کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، غدار قسم کے لوگ ہیں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہی تمہارا بادشاہ ہے، جس طرح یہ تمہیں ہدایت دیں تم اس کی بات کو مانو اور مان کے چلو تو تم جا کر جو ہے نا فائدہ تم حاصل کر لو گے۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اب جا کر بادشاہ جو جالوت ہے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے علاقے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر پڑتا ہے، ایک نہر ہے بہت لمبی چوڑی، اس پر سے جانا ہے۔ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بطور امتحان کے کہ بھائی جو ہمارا ساتھ دے گا وہ یہ ہے کہ وہ بات کو مان کر چلے گا، جس نے بات نہیں مانی تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ وفادار نہیں ہے، یہ غدار قسم کا بندہ ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر پر سے گزرو، لیکن اس نہر کا پانی زیادہ نہیں پینا، 1 چلو بھر کر پانی پینا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ اب سخت گرمی ہو، پیاس بھی زیادہ لگے، اور تھوڑا سا بھی بندہ پیے تو طبیعت چاہتی ہے کہ اور آج کا موسم ہے نا، جا کے دیکھے 1 گلاس پانی کوئی بندہ دھوپ میں چلتا ہوا 1 گلاس پر گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا، زیادہ پی لیتا ہے بندہ۔ اور یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ گرمی میں پانی جتنا زیادہ پیو گے پیاس اتنی زیادہ لگے گی۔ خیر، نہر پر سے گزرے، جب دیکھا کہ بھی نہر کا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، سخت گرم موسم ہے، بیٹھ گئے، بیٹھ کر پینا شروع کر دیا۔ اب اتنا پیا کہ پیٹ ان کے پھول گئے۔ کچھ آگے تھوڑی دیر آگے گئے، اس کے بعد پھر پیاس لگی، پھر واپس آئے، پھر پیے، یہ ٹینکیاں انہوں نے فل کر دی، پیٹ بھر۔ اب جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو آدمی سفر بھی نہیں کر سکتا، وہ لڑے گا کیا، وہ دوڑے گا کیا، وہ تو اس کا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو وہ تو پھر 2-4 قدم چل کے اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 1 چلو بھر کر پانی پیا، 1 چلو بھر کر۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تھے کتنے، یہ 80,000 لوگ تھے، 80,000۔ اب 80,000 میں
جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا پیغمبر کی بات کو مان کے، ان کی تعداد تھی 313۔ کتنی تھی؟ 313۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بدر کے جو مجاہدین ہیں، جو بہادر ہیں، ان کی تعداد حضرت شموئیل کی قوم کی تعداد کی طرح ہے۔ کتنی تھی؟ 313۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے بدر کے جو مجاہدین ہیں، جو بہادر ہیں، ان کی تعداد حضرت شموئیل کی قوم کی تعداد کی طرح ہے۔ وہ بھی 313 تھے، اور بدر کے جو مجاہدین تھے وہ بھی 313 ہی تھے۔ یہ جو 313 تھے، انہوں نے تو تھوڑا سا پانی پیا، اور یہی اس شموئیل علیہ السلام کے ساتھ چل کے انہوں نے آگے جا کے جالوت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اب اس لشکر میں ایک نوجوان تھا جو اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ چل پڑا تھا، لیکن چلتے چلتے اس نوجوان نے راستے سے کنکر اٹھائے تھے، پتھر اپنے ساتھ، اور اس نوجوان کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات میں نے پڑھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو باپ نے کہا کہ بھی تمہارے 6 بھائی شریک ہیں، بس ٹھیک ہے واپس ہو کے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، میں تو جاؤں گا لڑوں گا۔ آگے جب جالوت نے دیکھا کہ بھائی لشکر ہے اور 313 ہے، اور اپنے پاس جو بندے ہیں وہ 1000 ہیں، 1000 جنگجو۔ یہ خود بھی غضب کا بہادر آدمی تھا، غضب کا بہادر۔ اس نے جنگی زرہ پہنا ہوا، خود لگا کے پورا جنگی لباس استعمال کر کے وہ میدان کی طرف آ گیا تھا کہ اگر کہیں سے تیر آ بھی جائے تو اس کا جو ہے نا اثر نہ ہو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے وار کیا، اور وار کر کے ایک ہی وار کے اندر جالوت کو ڈھیر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب جب حضرت شموئیل علیہ السلام اور دوسری طرف یہ جو طالوت ہے بادشاہ ان کا، یہ بھی ساتھ ہے، بادشاہ نے بھی جب دیکھا 313 اور 1000 بڑا لمبا فرق ہے، تو اعلان کیا کہ بھی جو اس بادشاہ کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بادشاہی بھی دوں گا اور اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دوں گا۔ اور وہ کام اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے لیا، چونکہ آگے جا کے انہوں نے پیغمبر بننا تھا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور جالوت کے لوگوں نے جب دیکھا، اور جنگ کے میدان کا اصول بھی ہے کہ جب کوئی بڑا گر جاتا ہے تو اس کے ماننے والوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، نفسیاتی بات ہے کہ بھی آگے کا کمانڈر جب پھسل جاتا ہے تو پیچھے والے تھوڑے بہت ان کا دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اس طرح ایک افراتفری جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو خیر جب دیکھا کہ وہ بادشاہ گر گیا ہے اور ادھر سے لوگ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے یہ جو کافر تھے یہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے جو شرط لگائی تھی اس شرط کے مطابق تو بہادر بھی نکلا، نہ ڈر، تو نے قتل کیا ہے، لہذا بادشاہی بھی دوں گا اور اسی طرح اپنی بیٹی بھی نکاح کے اندر دوں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بادشاہ الگ ہوا کرتا تھا اور نبی الگ ہوا کرتا تھا۔ نبی بادشاہ نہیں ہوتا تھا اور بادشاہ نبی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا وقت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی، نبی بھی بنے۔ اور یہ وہ عظیم پیغمبر ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 9 صورتوں میں ذکر ہے۔ 9 صورتوں میں 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کو ذکر کیا ہے، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے۔ بیت اللحم 100 سال عمر پائی تھی، 100 سال، بڑی شادیاں بھی، بڑی اولاد سے اللہ نے نوازا، بڑے معجزات سے اللہ پاک نے نوازا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے سامنے نقشہ اس طرح پیش ہوا کہ ان کی جو اولاد پیدا ہونے والی تھی وہ ساری اولاد اللہ پاک نے حاضر فرمائی ان کے سامنے، لیکن چھوٹی چھوٹی لال قسم کی چیونٹیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں چیونٹیاں اس طرح۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی یہ ساری تمہاری اولاد ہے، انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ اب ان میں کچھ شکل انسان کی تھی، یہ حدیث میں آتا ہے، باقی چونٹیاں چھوٹی چھوٹی پر شکل انسانوں کی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی پیشانیوں سے نور چمک رہا تھا، نور۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں پیغمبر ہیں، انہوں نے نبی بننا ہے۔ ایک جگہ نظر پڑی نا، وہاں نور بہت زیادہ۔ پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ھذا ابنک داؤد، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، داؤد علیہ السلام یہی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عمر 60 سال ہے، 60 سال۔ وہ تو اس جہان کی بات ہے نا، عالم ارواح کی اس جہان کی بات۔ اللہ نے بتایا تھا کہ بھی تیری عمر 1000 سال ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری عمر 1000 اور یہاں پر 60 سال، یہ تو بہت کم ہے، اتنی سی ہے، اس کی عمر تھوڑی سی بڑھا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ عمر کا جو مسئلہ ہے نا، یہ میں نے اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، جس کی جتنی لکھی ہے اتنی ہی مقرر ہے، اتنی مقرر، اس سے آگے نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر میں کچھ اپنی عمر میں سے دینا چاہوں؟ اللہ نے کہا بھئی یہ تیرا مسئلہ ہے، یہ تیری بات ہے، اپنا فیصلہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تیری عمر اگر تو اس کو دے گا تو تیری عمر اس کے اندر کمی ہوگی، وہ جتنی آپ اس کو دیں گے تو اتنا ہی آپ کی عمر کے اندر سے کمی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ 40 سنۃ، 40 سال میری عمر سے ان کو دے دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، 40 سال دے دی، 60 اور 40 کتنے؟ 100 سال ہو گئے۔ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت تشریف لے کر آ گئے۔ تو ہاں بھئی اللہ پاک نے بھیجا ہے، بس جانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو 1000 سال میری عمر رکھی ہے، تو وقت سے پہلے نہیں آیا، میں نے تو ایک ایک دن کو شمار کر کے رکھا ہے، ابھی تو 40 سال باقی ہیں، 40 سال باقی ہیں ابھی۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے۔ پھر اللہ پاک کے پاس تشریف لے کر گئے، پوچھا کہ بھی وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو یاد دلا دیں کہ وہ جو بات ہوئی تھی نا، تو 40 سال تم نے اٹھا کے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے۔ قرآن میں بھی آتا ہے جب ملک الموت آیا نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اسے یاد نہیں، تو انہوں نے کہا تھا نا میں نے تو کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، 40 سال دیے ہیں، اب تیری عمر 1000 میں 40 سال کم اتنی ہی بنے گی، اور حضرت داؤد کی عمر 60 سے اٹھا کر 100 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ 40 سال کم 1000 سال میں کتنی عمر بنی؟ 960 سال، 960 سال کی عمر میں وہ رحلت فرما گئے، اور وہ 40 سال اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر نبی بھی ہیں اور بادشاہ وقت بھی ہیں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ان کی بیان فرمائی ہیں، اور وہ طالوت بھی ادھر جا کر جو ہے، جالوت بھی ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ سارا علاقہ پھر ان کے قبضے کے اندر آ گیا، اور وہ جو تابوت سکینہ وہ بھی واپس جو ہے وہ آ کر مسلمانوں کو اس وقت کی مل گئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک رحم فرمایا، اور فرما کر اللہ پاک نے ایک کتاب ان کو عطا فرمائی، اور اس کتاب کا نام ہے زبور۔ یہ زبور اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چونکہ تورات کے اندر احکامات موجود تھے، لیکن احکامات انہوں نے مسخ کر دیے تھے، احکامات وہ تورات کے چلتے تھے، اور زبور کے اندر صرف اللہ پاک کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ کی توصیف جو ہے یہی تھی، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔
اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کی اس کتاب کی تلاوت فرماتے تھے، قرآن کریم کہتا ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، وہ پرندے جو ہوا میں اڑتے تھے نا، جب آواز لگتی تھی ان کے کانوں میں، پرندے آ کر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، ایسے یا جبال اوّبی معہ والطیر، پہاڑ بھی، ہر چیز حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کی تعریف شروع کر دیتی تھی، اور اتنی خوش الحانی کے ساتھ، اتنی خوش آواز تھی، اتنی میٹھی آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑی خوبصورت۔ وہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لحن داؤدی میں پڑھ رہا ہے۔ جس طرح داؤد علیہ السلام مزے لے لے کر خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے تھے، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کو اسی طریقے سے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اقرؤ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھا کرو، اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ یہ اچھی آواز بھی ایک نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ بھئی ایک طرف خوبصورتی چہرے کی اور دوسری طرف آواز کی خوبصورتی، تو نتیجہ انہوں نے نکالا تھا کہ بھئی چہرے کی خوبصورتی سے آواز کی خوبصورتی زیادہ محبوب ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بعض دفعہ ایک آدمی ہوتا ہے شکل اس کی بالکل کالی کلوٹی اور بڑا عجیب سا، لیکن اللہ رب العزت نے آواز کی نعمت عطا کی ہوتی ہیں۔ وہ جب قرآن پڑھتا ہے یا وہ جب نعت پڑھتا ہے تو کتنے لوگ جھوم جھوم کے مزے لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ آواز عطا فرمائی تھی۔ اسی طریقہ سے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے باتوں میں یا خیال میں یہ کہا کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں۔ ایک بات تھی، گناہ بھی نہیں تھا، لیکن بڑوں کی معمولی سی بات کے اوپر لغزش بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی سننے کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان آیا، چونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ توفیق عبادت کی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یا ہم جتنا بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں کس کی طرف سے توفیق ہے؟ ہم یہ نہ کہیں کہ میں کرتا ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، حج عمرہ، یہ میں نہیں، یہ توفیق کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ چونکہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے نا، پیسہ کس نے دیا ہے؟ وہ چلتا ہے ایک جگہ دوسری جگہ پاؤں کے ذریعے، جسم کی قوت اور طاقت کے ذریعے۔ یہ قوت اور طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اگر وہ قوت اور طاقت نہ دیتا، اگر وہ مال اور دولت نہ دیتا تو کر لیتا بندہ، کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ نہ کہیں کوئی بھی ہم میں سے کہ بھی میں یہ کرتا ہوں، نہیں، اللہ آپ کی طرف سے توفیق ہے، آپ نے عطا فرمائی، بس آپ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہوا۔ اس میں آتا ہے کہ جب بندہ عبادت کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے بندے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تو نے ہی کیا ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، تو یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے۔ اور تکبر اور بڑائی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بات آ گئی داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا اس طریقے سے کہ بھی ایک دن لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ایک دن گھر والوں کے مسائل سنتے تھے، ایک دن اپنی رعیت کو دیتے تھے، ایک دن وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس دن عبادت ہوتی تھی اس دن کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا، پابندی لگائی تھی کہ بھی کوئی نہ آئے۔ اب یہ ہے کہ اپنی جو ان کی جگہ تھی، گھر تھا، ان کے اوپر پہرا لگا دیا کہ بھئی عبادت کا دن ہے، آج کے دن میں کوئی اندر نہیں آئے گا، یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت۔ بات تو تھی نا دل میں، اور اللہ نے امتحان میں بھی ڈالنا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اتنے میں دو بندے آئے دو بندے جب آئے نا، داؤد علیہ السلام کھڑے ہیں اور یہ قریب میں بیٹھ گئے، انہوں نے آپس میں باتیں شروع کی۔ ایک کہتا ہے یہ میرا، دوسرا کہتا ہے یہ میرا، یہ اس طرح کرتے 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 داؤد علیہ السلام نے جلدی اپنی عبادت پوری کی، اور اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی ان سے پوچھا کہ بھی تم کون ہو؟
انہوں نے کہا تھا ہم 2 بندے ہیں، کیسے آئے ہو؟ بس ایسے آئے ہیں، باہر وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، دیوار پلانگ کر آ گئے۔ اب حیران ہوئے کہ بھی اتنا سارا سخت پہرا ہے، اس کے باوجود دیوار پلانگ کر یہ آئے ہیں، آخر کوئی بات تو ہے۔ اور بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا نبی اللہ، ہمارا ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ آپ کر دیں۔ کیا فیصلہ ہے بھائی؟ فیصلہ ایک نے کہا میرے پاس 99 دمبے ہیں، ایک نے کہا میرے پاس 1 دمبا ہے، اور یہ جن کے پاس 99 ہیں یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس یہ 1 ہے، یہ 1 مجھے دے تاکہ میرے 100 پورے ہو جائیں۔ اور جن کے پاس ہم گئے فیصلہ کرنے کے لیے، سب نے کہا کہ بھی 1 ہی ہے، کیا کرے گا اس کے ساتھ، دے دیں ان کی 100 پوری تعداد۔ اور جو جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے چلا جائے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑا ہے نا، ان کے پاس زیادہ ہے، چلو تیرے پاس تو کچھ نہیں، یہ کم ہے، یہ ان کو حوالے کر دیں۔ اکثر لوگوں نے یہی کہا۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بات سنی تو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ کیا اور فرمایا کہ بھی تیرے پاس 1 ہے نا، یہ 1 ان کو دے دے۔ اب جب یہ بات سنی ان دونوں نے، وہ ہنس پڑے اور ہنس کر وہ غائب ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ پیغمبر تھے نا، سمجھ گئے کہ بھئی یہ کچھ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور یہ تو تھے فرشتے، انسان تو تھے نہیں، اللہ نے امتحان میں ڈالنا تھا۔ ایک دم سجدے پہ جا کے گر پڑے اور اللہ کے سامنے زار و قطار استغفار کرنا شروع کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل حضرت داؤد کا عمل ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہترین۔ اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، زرے بناتے تھے وہ۔ اللہ پاک نے ان کو ایک معجزانہ طور پر اس طرح ایک فضیلت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، زرہ بناتے تھے اور بنا کر وہ بازار میں بیچتے تھے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کا اور اپنا گزر اور بسر کیا کرتے تھے۔ اس لیے بہترین عبادت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد کی عبادت ہے۔ رات کو 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں کچھ عبادت کرتے تھے، اس کے بعد سو جاتے تھے، یا پہلے حصے میں سو جاتے تھے، دوسرے میں اٹھ کے عبادت کرتے تھے، پھر تھوڑے سے سو جاتے تھے اور فجر کے لیے پھر اٹھ جاتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا عبادت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے، کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ ناغا کرتے تھے، جسے صوم داؤد ہی کہتے ہیں۔ یہ پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ جتنی ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کر کے ان سے عبرت حاصل کریں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سنت داؤدی ہے، حلال کمانا، کثرت سے عبادت کرنا، اپنے گھر والوں کو تیار کر کے رکھنا، خود بھی عبادت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ سارا کچھ یہ پیغمبروں کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔